الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان اپنے علم سے یہ نہیں جان سکتا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیوں آیا ہوں. میں نے آپ نے کوئی درخواست کہیں پیش نہیں کی کہ ہمیں پیدا کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں موت بھی ہے اور ہم مرنا نہیں چاہتے، پھر بھی لوگ مرتے ہیں اور ہم بھی مر جائیں گے. موت کے بعد کیا چیز ہے؟ زندگی کا خاتمہ ہے یا کوئی آگے زندگی ہے؟ کوئی جزا سزا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتا. انسانی علم اللہ کے فرمان کے مطابق وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے بندو تمہیں تمہارے رب نے جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تھوڑے علم والا یہ جان نہیں سکتا کہ میں آیا کیوں ہوں، میں گجرانوالے میں کیوں پیدا ہو گیا، میں پنجاب میں کیوں پیدا ہو گیا، میری زبان پنجابی کیوں ہے، اردو کیوں ہے، انگلش کیوں ہے، فارسی کیوں ہے. یہ بالکل اس چیز پر پردہ ہے. اپنی طاقت سے کوئی ڈھونڈنا چاہے، اپنے علم سے کوئی تلاش کرنا چاہے تو اللہ کی ایک آیت اشارہ کرتی ہے: بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. نہیں پہچان سکتے آخرت، امور آخرت کے بارے میں نہیں جان سکتے، ان کا علم تھک ہار کے گر جائے گا. لہذا ہمیں کسی سے پتہ کرنا پڑے گا. تو اللہ بھی کہتا ہے فاسأل بہ خبیرا، کسی جاننے والے سے پوچھ، تو خود نہیں تلاش کر سکتا. فاسأل بہ خبیرا، جا ڈھونڈ تلاش کر کوئی جاننے والا ہو جو تمہیں بتائے، تیرے سوالوں کا جواب دے. سب سے بڑا خبیر تو وہی ہے جس کا اپنا نام خبیر ہے. علیم خبیر، جو اپنے بارے میں کہتا ہے میں علم والا ہوں، جاننے والا ہوں، ساری خبریں میرے پاس ہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وسع سمعه الاصوات، وہ ساری کائنات کی سنتا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات پر اس کی نظر ہے.
علم کامل صرف ایک اللہ ہے جس کے پاس ہے. کامل علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس کی ابتدا کوئی نہ ہو، وہ شروع سے ہو. اس کی انتہا کوئی نہ ہو، وہ کہیں ختم نہ ہو، تو اس پر موت نہ آئے، اس پہ موت نہ آئے. اس کے اوپر کوئی نہ ہو، اس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو. 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. جو کہیں سے شروع ہوا پیدا ہوا، کہیں ختم ہوا موت آ گئی ہے. کوئی اس کے اوپر بھی ہے اور بہت سا جہان اس سے چھپا ہوا بھی ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سارا پتا ہے. تو جب ہم ایسی ذات کو ڈھونڈنے نکلے کہ جو ابتدا سے بھی پاک ہو اور انتہا سے بھی پاک ہو اور اس کے اوپر بھی کوئی نہ ہو اور اس سے چھپا ہو بھی کوئی نہ ہو، تو ہمیں کوئی نہ ملا سوائے اللہ کے، اور ہمیں اس کا بھی پتہ نہ چلتا. اللہ نے ہمیں خود بتایا اور اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم تک یہ خبر پہنچائی. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ساری کائنات گجرانوالے کے لوگوں تمہارے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تم نہ بھی پڑھو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. کل کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا اور تنکا تنکا اور قطرہ قطرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ وہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ ہے ہی ایسا عزت والا، ہے ہی ایسی حکمتوں والا کہ وہ رہ نہیں سکتے اس کی تسبیح پڑھے بغیر. تمہیں تو پتا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے. میرے رب کی قسم یہ لوہے کا راڈ بھی مجھ سے زیادہ میرے اللہ کو جانتا ہے کہ یہ 100% اسی کی تسبیح میں پل پل مشغول ہے. میں تو کبھی غافل اور کبھی بیدار، کبھی سویا، کبھی جاگا، کبھی نافرمانی، کبھی فرما برداری. لیکن یہ جو ہوا آپ کے جسموں کو چھو کے گزر رہی ہے، اس کا لطیف سے لطیف جھونکا بھی میرے اور آپ سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے. کیوں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، سارے جہان کا بادشاہ جو ہوا. کیوں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک جو ہوا. کیوں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کی طاقت ہے ہی اس کے پاس. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. پھر لگتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. میں جسے ڈھونڈنے نکلا تھا کہ میں کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جس کا علم کامل ہو، اور کامل علم کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں. ابتدا کوئی نہ ہو، آج پیدا ہوا، 1000 سال پہلے پیدا ہوا. انتہا کوئی نہ ہو، کہیں مر نہ جاتا ہو. اس کے اوپر کوئی نہ ہو، اس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو. تو میں یہاں پہنچا تو مجھے پتا چل گیا، میرے رب نے مجھے خبر سنائی، هو الاول، تیرا رب اول ہے، ابتدا سے پاک ہے. الاول، پیدا نہیں ہوا، پیدا کرتا ہے، خود نہیں پیدا ہوا. وہ ہمیں بناتا ہے، ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، ہمیں باپ کی پشت سے نکال کر ماں کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے ہمیں پیدا کرتا ہے. وہ خود نہیں کسی سے جنا، وہ خود نہیں کسی سے نکلا، اس سے کچھ نہیں نکلا. هو الاول فلیس قبلک شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. هو الاول، ابتدا سے پاک، شروع سے، ہمیشہ سے. پیچھے مڑ کے دیکھو کوئی سرا نہیں. والآخر، وہ سب سے آخر میں، ایسا آخر اس کے بعد کچھ نہیں. وہ موت سے پاک ہے، موت دیتا ہے، موت سے پاک ہے. اماتا و احیا، مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. موت سے پاک، موت سے پاک، سب کو موت دی، خود موت سے پاک. امات و احیا، یحیی و یمیت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے لیے فنا ہے. کل من علیہا فان، کل شیء ہالک. کون بچے گا؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کون بچے گا؟ الا وجہہ، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ. موت سے پاک، باقی سب سب سب. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد.
اگر کوئی موت سے اللہ کسی کو بچاتا تو اس کا حبیب تھا جس سے اللہ موت سے بچاتا. اللہ نے اسے کہہ دیا عش ما شئت عش ما شئت. میرے محبوب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو میری طرف سے اجازت ہے, لیکن فإنک میت, ایک دن موت تجھے بھی آئے گی. والآخر سب سے آخر میں, اس کے بعد کچھ نہیں. وہ خود ہر قسم کے زوال سے پاک ہے. والظاہر بلند, اس کے اوپر کچھ نہیں, وہ سب سے اوپر ہے لہذا سب پہ چھایا ہوا ہے, سب پر اس کی نظر ہے. والباطن, اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, وہ خود اتنا پوشیدہ ہے کہ کوئی شے اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. جس ذات میں یہ چار باتیں ہوں وہ یہ دعویٰ کرنے میں سچا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اللہ ہے. اللہ میرے بھائیو, اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. وہ بتائے گا تم کیوں آئے ہو, تمہیں کس نے بنایا ہے, بنانے والا کون ہے, تم سے کیا چاہتا ہے, زندگی موت کیا ہے, موت کے بعد کیا ہے. کچھ ہے بھی نہیں, کچھ ہے بھی صحیح, یا خالی ایک مٹی کا کھڈا ہے اور اس میں چند مٹھی انسان کی ہڈیوں کا چورا ہے اور پھر یہ کہانی ختم ہے, یا کوئی اور جہان شروع ہوتا ہے. یہ اللہ ہے. اللہ براہ راست نہیں بتاتا. اللہ نے میرے اور آپ کے درمیان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. انہوں نے اللہ سے لیا, ہمیں دیا, اللہ سے پایا, ہمیں بتلایا. ان کا علم سیکھنے سے نہیں تھا کہ نبی بیٹھ کے مدرسے پڑھتا ہے, کسی استاد سے تعلیم لیتا ہے, پھر سیکھتے سیکھتے وہ نبوت کا علم پاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ براہ راست ایک دم اپنی نبوت کا تاج پہناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک مصری کو قتل کر کے بھاگتے ہیں اور جا کے مصر سے بھاگ کر اردن پہنچتے ہیں. پھر وہاں 10 سال وہ بکریاں چراتے ہیں. پھر شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی فرماتے ہیں. پھر یہ میاں بیوی نکلتے ہیں اور ان کی بیوی کو درد ہوتا ہے, ولادت کا درد ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں, اندھیری رات ہے, ٹھنڈ ہے, سردی ہے اور راستہ بھی بھول چکا ہوں. میں اب اپنی بیوی کا کیا انتظام کروں. دور سے ایک آگ کی کرن نظر آتی ہے تو اپنی بیگم سے فرماتے ہیں مجھے وہ آگ نظر آ رہی, انی آنست نارا, وہ آگ نظر آ رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا, میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں, چنگاری. قبس کا لفظ بتلاتا ہے رات اندھیری تھی. او اجد علی النار ہدا, شاید مجھے کوئی راہبر مل جائے. ہدا کا لفظ بتاتا ہے کہ راستہ بھول چکے تھے. تیسری آیت, میں آگ لے کر آتا ہوں لعلکم تصطلون, پھر ہم مل کر بیٹھ کے آگ سیکیں گے. تصطلون کا لفظ بتاتا ہے سردی بہت زیادہ. میں اس علاقے میں گیا ہوں جہاں وہ کنواں جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور پانی پلایا, لڑکیوں کو بکریوں کو پانی پلایا. تو جب میں وہاں گیا تھا تو میرے یہاں کمر کے برابر برف گری ہوئی تھی, اتنا وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. تو اب برف, سردی, راستہ بھولے ہوئے اور بیوی کو درد, ولادت کا. اب یہ پہنچتے ہیں, آگ لینے جا رہے ہیں, پہنچتے ہیں ایک درخت ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ بے دھیانی میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اس میں سے کوئی ٹہنی ٹوٹ کے گرے گی, کوئی انگارہ نیچے گرے گا, میں وہ اٹھاؤں گا اور لے جاؤں گا. تھوڑی دیر بے دھیانی میں ہے, خیال آیا نہ کوئی چنگاری, نہ کوئی انگارہ, نہ کوئی ٹہنی ٹوٹ رہی ہے, تو یہ کیا چکر ہے. پھر غور سے دیکھا تو دہشت طاری ہو گئی کہ آگ ہے اور بھڑکتی ہے اور شعلے ہیں, لیکن درخت سرسبز ہے, درخت جل نہیں رہا, ٹہنیاں سبز, پتے سبز, خوشے سبز, اور اس کی جو اوپر شعلے ہیں ان میں کوئی دھواں نہیں ہے اور ان میں تپش نہیں ہے. تو پھر ڈر گئے اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ زندگی گزری آگ جلاتے ہوئے, آگ سیکتے ہوئے, آگ کو استعمال کرتے ہوئے. یہ کیسی آگ ہے,
کہ نہ درخت جل رہا ہے، نہ دھواں اٹھ رہا ہے، نہ ٹہنی کٹ ٹوٹ کے گر رہی ہے، نہ کوئی چنگاری اڑ رہی ہے، نہ کوئی انگارہ گر رہا ہے، اور نہ پتا وہ شاہ ہو رہا ہے، اور نہ اس کی تپش ہے، تو یہ کیسی آگ ہے؟ اسی میں کھڑے حیران پریشان کہ اچانک موسیٰ کا رب موسیٰ سے ہم کلام ہو گیا. یا موسیٰ فلما اتاہا نور دیا، یا موسیٰ انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں. فاخلع نعلیک، اتار دے جوتے، اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں ہے. وانا اخترتک، میں تمہیں چن چکا ہوں. کیا تجھے میں نے نبی بنا دیا؟ کون سی ریاضت کی تھی؟ کہاں چلا کاٹا تھا؟ کس کنویں میں الٹے لٹکے تھے؟ کس تہ خانے میں جا کے تسبیح پڑی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. بکریاں چراتے میرے رب کی نظر محبت پڑی، نظر انتخاب پڑی، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں تمہیں چن چکا ہوں. کیا کر؟ فَاسْتَمِعْ، سن. کسے؟ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں تیرے اوپر وحی بھیجنے والا ہوں. یہ میرے اللہ کا انتخاب، یہ میرے اللہ کی پسند ہے. جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت کا تاج پہناتا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، تو نبی پھر واسطہ بنتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. اللہ ان کو براہ راست اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی ہیبت دکھاتا ہے، اپنا جلال، اپنی کن فیکون کی طاقت دکھاتا ہے. پھر انہیں جنت اور جہنم کا نظارہ کرواتا ہے. پھر انہیں غیب کا عالم دکھاتا ہے، آسمان کے اوپر کی دنیا بتاتا ہے اور انہیں وہ دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے جاؤ اور گجرانوالے اور ملتان اور ایران اور ہند اور سندھ اور عراق اور عرب اور خطہ اور چپا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر شہر، ہر ملک میں میرا اللہ کہتا ہے میں نے نبی بھیجا. نبی کو اللہ اپنی قدرت، اپنا آپ، اپنی ہیبت جبروت دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں جان رہے کون ہستی ہے. اللہ ہے. اللہ کی کیا ہیبت ہے، کیا کبریائی ہے، کیا قدرت ہے، ابھی اس کا مشاہدہ نہیں ہوا ہے. لہذا اللہ انہیں دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. ان کے لیے غیب سے پردہ ہٹاتا ہے، ہمیں کہتا ہے بن دیکھے ایمان لاؤ. حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، میری آنکھوں سے پردہ ہٹا بھی دو تو میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. بن دیکھے ایسا ایمان. اب اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میرے سوا کسی کے سامنے نہ سر جھکانا ہے، نہ ہاتھ پھیلانا ہے، نہ صدا لگانی ہے. صدا لگاؤ تو میری لگاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو میرے آگے پھیلاؤ، مانگو تو مجھ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے نبی نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں ادا کیا. اے عبداللہ بن عباس، جب کبھی تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا. جب کبھی کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ پکارنا، کہ اسے آنا نہیں پڑتا ہے. جب کسی اور کو پکارو گے تو اسے آنا پڑے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آنا ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے میں تمہارے سامنے ہوں گا. آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ. جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، اور میں تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاخ سے زیادہ قریب. تو تمہیں اس کو پکارنے کے لیے صدا نہیں چاہیے، نعرہ نہیں چاہیے، چیخو پکار نہیں چاہیے، زور سے بلانا کی ضرورت نہیں ہے. تم زور سے پکارو، وہ کہے گا لبیک
تم چیخ چلا کے پکارو وہ کہے گا لبیک، پھر تم ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ میں پکارو وہ کہے گا لبیک، پھر تم ہونٹ بھی بند کر لو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے پکارو وہ پھر بھی کہے گا لبیک لبیک لبیک۔ یہ اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سنانے کے لیے بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم چاہیے کہ میری آواز وہاں جاتی نہیں ہے، آپ سن نہیں سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اللہ کو سنانے کے لیے اللہ کی قسم زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دل کی دھڑکنوں سے پکاروں تو وہ لبیک کہتا ہے۔ موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں سب کچھ اللہ، لا لا لا، فرشتے کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا لا لا، ملائکہ نوری کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا لا لا، ناری کچھ نہیں، خاکی کچھ نہیں، آبی کچھ نہیں، ہوائی کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا 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 الہ، ایٹم راکٹ کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا 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 الہ، سونا چاندی تانبا پیتل کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا 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 الہ، یہ جہاز یہ میزائل یہ ایٹم یہ راکٹ یہ توپیں یہ کچھ نہیں اللہ سب کچھ، لا 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 لا، انسان کچھ نہیں، جنات کچھ نہیں، نیک کچھ نہیں، بد کچھ نہیں، برے کچھ نہیں، اچھے کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، لا لا لا، ایک تلوار ہے جو اللہ عرش سے چلاتا ہے اور فرش تک ہر شے کو زیر و زبر کر کے فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، بھائی کیا ہوا؟ لا ہو گیا نا، بجلی بھی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا پہلا سبق نبیوں کو اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں مدد کے قابل، عبادت کے قابل، دینے کے قابل، لینے کے قابل، نفع کے قابل، نقصان کے قابل، عزت بھی اسی کا ارادہ، ذلت بھی اسی کا ارادہ، رزق بھی اسی کا ارادہ اور زندگی بھی اسی کا ارادہ، موت بھی اسی کا ارادہ، لہذا بندگی بھی اسی کی ہے۔ لا نعبد الا اياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ میرا نبی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگ رہا ہے کہ میرے مولا وہ تیری ہی بندگی ہے اور کسی کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ ہاتھ پھیلانا ہے، نہ مانگنا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فاعبدنی، فاعبدنی، تمہارا بنانے والا اللہ ہے لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد نماز روزہ صرف نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، پوری گجراں والے کی زندگی پیدائش سے موت تک اللہ کے امر میں ڈھال دو، اللہ کی ترتیب میں ڈھال دو۔ وہ ترتیب وہ ہے جو میرا نبی آ کر بتاتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، عبادات میں نماز سب سے سر فہرست ہے، تو اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا، پھر اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زبان سے سنوا رہا ہے۔ نبی کیوں آتا ہے؟ خالق کا پتہ بتانے، ترتیب زندگی سمجھانے، موت کے بعد جنت اور جہنم کی خبر دینے، حق اور باطل کو میں فرق کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے کے لیے، نکاح و زنا کو الگ کرنے کے لیے۔ یہ نبی کی ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے، اس پر وہ اپنی ساری جان کھپاتا ہے، لگاتا ہے۔ نبی پر اللہ غیب کھولتا ہے، اپنی قدرت کھولتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، پھر ہمیں بتاتا ہے، ہمارے آگے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی خبر پہ یقین لاؤ۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
اللہ کن فیکون دکھانے لگا ہے، اللہ اپنا غیبی نظام سمجھانے لگا ہے۔ 10 سال سے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں وہ ایسا تھا، 2 سانگ اوپر جا کر ایسے ہو جاتا تھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام یوں ٹیک لگاتے تھے اور وہاں کھڑے کھڑے سو جاتے تھے، بکریاں چراتے چراتے۔ تو یہ ایسا ڈنڈا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ لمبی بات کہلوائی تاکہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے پھر وہ بھی موسیٰ خود دیکھے۔ ہی عصایا، بس اتنا ہی جواب تھا، ہی عصا، اتنا ہی جواب تھا۔ قال ہی عصا، یا اللہ یہ ڈنڈا ہے، اس سے بھی مختصر جواب تھا۔ قال عصا، یا اللہ یہ ڈنڈا ہے، ہی، پھر یا، پھر اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ اتنی لمبی بات موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہلواتا گیا یا اللہ ہی عصایا، میرا ہے، ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں، پٹھان کی چادر کی طرح سرانہ بھی بنا لیتا ہے، سنجا خانہ بھی بنا لیتا ہے، مسلح بھی بنا لیتا ہے، سب کچھ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا القیہا، القیہا، ذرا ڈال دو، فالقاہا، انہوں نے ایسے ڈالا، ابھی اس کا وہ آخری سرا زمین پہ لگا نہیں تھا کہ شو، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ ایک پھنکارتا ہوا، پھن پھیلاتا ہوا سانپ بن کے اٹھا، اور 3 قسمیں ایک سانپ میں اللہ نے پیدا کی۔ کأنہا جان، ایک چھوٹا سا سانپ ہے جس کو جان کہتے ہیں، یہ بہت تیز دوڑتا ہے، اس کو پکڑنا ہی مشکل ہوتا ہے، اتنا تیز بھاگتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حیتن، یہ بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ درمیان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ثعبان، جو لمبا 30 40 فٹ ہوتا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے، دیکھا ہم نے وہاں۔ تو وہ جو ثعبان ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا اور وہ تیز نہیں چل سکتا، جان تیز دوڑتا ہے، اور ثعبان زہریلا نہیں، جان بھی اتنا زہریلا نہیں ہوتا۔ حیتن، انتہائی زہریلا، میرے اللہ نے کہا کأنہا جان، اتنا تیز کہ جیسے جان، اتنا زہریلا، حیتن تسعی، اور اتنا لمبا چوڑا کہ ثعبان مبین، فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي حية تسعى فإذا هي جان۔ 3 باتیں جو ہوئیں تو ابھی چند سیکنڈ پہلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے میرا ڈنڈا، پتے جھاڑوں، ٹیک لگاؤں اور کئی کام لوں، جب نظر پڑی اس نے منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے، وَلَّا هَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھا مڑتے ہوئے نہیں تکیا، سر تو نہ چڑھیا ہوئے، ٹھکر ٹھک ٹھکر ٹھک ٹھکر ٹھک، موسیٰ علیہ السلام اگو تو سپ مگرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا خدا پکڑ موسیٰ، کہ میں نہ پکڑوں، تیری شاید تیرے حوالے، کھاندہ ہے میں تو نہیں نہ پتا۔ پھر انہوں نے کہا خذھا ولا تخاف، یہ ساری بات ہو رہی اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہو رہے، بھاگتے بھاگتے جواب دے رہے ہیں، خذھا ولا تخاف، موسیٰ پکڑ اور ڈر نہیں۔ کہا نہ میرا مولا میں نہیں نہ پڑھوں گا، تو جانتے تیری شے جانے۔ پھر بھگ یار، پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ رفتار نہ ٹوٹ جائے، رفتار ٹوٹے تو کوئی سر پہ نہ چڑھے آگے، پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے میری رفتار ٹوٹے۔ پھر انہوں نے 3 دفعہ کہا خود انک من الآمنین، پکڑ میں ضامن ہوں، کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے اور پیچھا مڑ کے دیکھا تو اڈی بنا منہ کھول کے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹنگا کمبی جان دیا، ہاتھ کمبی جان دیں، تو ایک ایسے چادر تھی اس کو اپنے ہاتھ پر ایسے لپیٹ لیا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایک ہی کیتا ہی کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے وٹ نہ لگے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چادر تمہیں بچا لے گی، اے تو سارا تینوں کھا جائے، چادر تمہیں بچا لے گی، تیرا ڈر تو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو پہ چلو، کوئی حوصلہ رہے، کوئی آسرا رہے، چلو پیچھے تو نہیں بڑھتا، آگے سے پکڑ، آگے سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یہ ہاتھ آگے بڑھا کر
ابھی انگلیوں نے یوں چھوا تھا کہ اللہ نے اسے واپس ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہ موسیٰ یہ تیرا رب ہے یفعل ما یشاء. تو نبیوں کی تعلیم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، وہی دینے والا، وہی کارساز، وہی تمہاری بلائیں دور کرنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا. اللہ کے سوا، اللہ کی قسم، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی نہیں جو اللہ کے سوا کسی کے کام آ سکے. پھر تو سارا کلمہ ہی کھوکھلا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کھوکھلا ہو گیا. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. وہ لا الہ الا اللہ کیا لا الہ الا اللہ ہے جس نے مجھے نہ اللہ کے آگے جھکایا، نہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سکھایا، نہ جس نے مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچایا. وہ کیا کلمہ توحید ہے. چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بے یقینی بھی کوئی انسان کو عزت دلا سکتی ہے. رسوائیوں کا گڑھ، رسوائیوں اور ذلتوں کی انتہا ہے جب آدمی اللہ سے نظر ہٹاتا ہے اور اپنے جیسوں سے کبھی مانگتا ہے، کبھی پکارتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی آس رکھتا ہے، کبھی امید رکھتا ہے. ایک شخص جا رہے تھے جنگل میں، پیاس لگے، پانی ڈھونڈنے نکلے تو کنواں نظر پڑ گیا. کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے، تو پگڑی اتاری، کھولا، اپنا جوتا نکالا، پگڑی سے باندھا، یوں نیچے اس کو لٹکایا، پانی نیچے تھا، پگڑی کے ذریعے سے جوتا پانی تک نہیں پہنچا. تو بیٹھ کے پریشان ہوں کی کرا. اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا. اس نے آ کر یوں نیچے دیکھا پانی، پھر یوں آسمان کو دیکھا تو پانی فوارے مارتا ہوا اوپر چڑھ آیا اور منڈیر کے ساتھ لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، اس کے ساتھ اس نے بھی پیا. تو حیران ہو کر کہنے لگا میں تو انسان، میرے لیے تو پانی نہ نکلا اور یہ بے زبان اس کے لیے پانی اوپر چڑھا. تو غیب سے آواز آئی تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ رہا اور اس نے براہ راست اپنے رب کو پکارا. رب لبیک کہتا ہوا آ گیا. یہ نبیوں کی تعلیم ہے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. کل میں نے پیچھے سے سنایا تھا کہ میرے نبی کے لیے اللہ نے کیا بنیاد قائم فرمائی، پھر اس پر 4000 سال گزارے. پھر اللہ نے ساری نسل میں سب سے اعلیٰ خاندان کو چنا. میرے نبی نے کہا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے سب سے بہترین قبیلہ عرب تھا، اللہ نے اس پہ نشان لگایا. پھر عرب کی چھانٹی شروع کی. ثم تخیر العرب فاختار مضر. پھر اللہ نے اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا اور اس پہ نشان لگایا اور باقیوں کو ادھر ادھر کر دیا. ثم تخیر مضر. پھر میرے رب نے مضر کی اولاد کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس کی چھانٹی کی. فاختار قریش. اس میں سے میرے رب نے قریش کا انتخاب کیا. ثم تخیر قریش. پھر قریش کی چھانٹی کی. فاختار بنی ہاشم. پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب فرمایا. پھر ثم تخیر بنی ہاشم. پھر بنو ہاشم کو اللہ نے دیکھا، ان کی چھانٹی کر کر فاختارنی. میرے رب نے مجھے پسند فرمایا. انا خیرکم ابا و نفسا. میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، میرے جیسا عالی صفات کوئی نہیں. میں اپنی صفات میں بھی سب سے اعلیٰ، میں اپنے نسب میں بھی سب سے اعلیٰ. میں نے کل بھی اپنے نبی کا نسب سنایا تھا. یہ سب سے عالی شان نسب ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزر بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان
بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروش بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملالئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اللہ کا پسندیدہ سلسلہ نسب ہے. یار یہ میں کل بتاتے بتاتے بھول گیا، عدنان کی بات کرتے کرتے بھول گیا. عدنان کے دور میں عرب نے بنو اسرائیل پہ حملہ کر دیا لوٹ مار کے لیے. تو لوگوں نے نبی سے شکایت کی، ان کے نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اس قوم کے لیے میں تیری دعا نہیں سنوں گا، ان کے لیے بد دعا نہ کر، ان میں میں اپنا آخری نبی بھیجنے والا ہوں. ان کے لیے بد دعا مت کر، ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے. میرے اللہ نے سب سے خوبصورت اور اعلیٰ اور صفات اور ہر انسانیت کی جو معراج ہے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قریش میں ڈالا، قریش سے بنو ہاشم میں ڈالا، بنو ہاشم سے اپنے محبوب میں ڈالا. یہ جو فہر، یہ میرے نبی کے دادوں میں ایک ہے فہر، اس کا نام ہے فہر. یہ کہلایا قریش. پھر اس میں ایک آتا ہے میرے نبی کے خاندان میں قصی بن کلاب. یہ وہ شخص ہے جس نے مکہ پہ قریش کی حکومت کو قائم کیا، قصی بن کلاب. ان کی نسل میں عبد مناف آتا ہے. عبد مناف میرے نبی کا پردادا ہے. اوپر کا عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، تیسری پیڑھی ہے. عبد مناف انتہائی خوبصورت انسان تھے، عرب کا چاند کہلاتے تھے. ان کے 4 بیٹے ہوئے، ایک مطلب، ایک عبد شمس، ایک ہاشم، ایک نوفل. 2 اور بھی ہیں، ابو زبیر، ابو عبید، لیکن تاریخ نے ان کو کوئی جگہ نہیں دی. کب، کہاں، کیسے، کیا ہوا ان کے ساتھ، تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے. 4 کے بارے میں ذکر موجود ہے. یہ 4 ہیں، مطلب ہیں، ہاشم ہیں، ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے اور نوفل یہ 4تھے ہیں. جب عبد مناف کا انتقال ہوا ہے تو عرب کے دستور کے مطابق سرداری اب مطلب کو ملنی چاہیے جو سب سے بڑا بھائی ہے. لیکن ہاشم اپنی صفات میں، اپنے کردار میں، ہاشم کا نام ہاشم نہیں ہے، ہاشم کا نام ہے عامر. ہاشم ان کا لقب ہے. ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے سالن میں ڈال کے نرم کر کے کھلانے والا. عبد شمس کا ایک بیٹا ہے امیہ بن عبد شمس، اس نے انکار کیا، اس کا میں اپنے چچا کی سرداری نہیں مانتا، سردار بڑا بھائی ہوگا. اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا. پھر سارے قریش جمع ہوئے. پھر ایک کاہنہ کے پاس کیس گیا. کاہنہ نے دلائل سنے، اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا. امیہ اس پر ناراض ہو کر مکہ چھوڑ کے ملک شام کے حدود پہ جا کے آباد ہو گیا. یہ ہاشم میرے نبی کے پردادا ہیں. میرا نبی جس باپ کی پشت میں آتا تھا اس کے ماتھے پر ایک نور نمایاں ہو جاتا تھا. یہ ہاشم تشریف لے جا رہے ہیں سفر کے لیے، تجارتی سفر ہے ملک شام کا. یہ مدینہ پہنچے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، ان کے ماتھے کو پہچانا، ان کو زنا کی دعوت دی. ہاشم نے فرمایا شریف آدمی زنا نہیں کیا کرتا. وہ مایوس ہو گئی. وہاں ایک عورت سے ملاقات ہوئی، اس کا نام ہے سلمہ. وہ پہلے مطلقہ ہے، ایک بیٹا پہلے سے ہے. ان کی ان سے ملاقات ہوئی. وہ اعلیٰ خاندان کی خاتون تھی. ہاشم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا. سلمہ نے یہ پیغام قبول کیا اور ایک شرط لگائی کہ طلاق کا حق مجھے حاصل ہوگا، میں جب چاہوں گی تم سے جدائی اختیار کر لوں گی. ہاشم نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ شادی ہوئی، بہت بڑا ولیمہ ہوا اور 1 مہینہ مسلسل ہاشم
اس شادی کا کھانا مہمانوں کو کھلاتے رہے اور مسلسل شادی کے نام پہ کھانا چلتا رہا. یہ سخیوں کا نظام ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے شام کو چلے. جب یہ غزہ پہنچے جہاں پچھلے دنوں لڑائی تھی وہاں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں وہ دفن ہو گئے. یہ خاتون حاملہ ہوتی ہے, یہ بچہ جنتی ہے, اس بچے کے سر کے بال سفید ہیں تو ماں اس کا نام شیبہ رکھتی ہے. پیچھے سردار بنو ہاشم کے, بنو عبد مناف کے سرداری مطلب کو مل جاتی ہے. اب مطلب بنو ہاشم کے سردار ہیں اور مطلب کو نہیں پتا, عبد شمس کو نہیں پتا, نوفل کو نہیں پتا کہ ہمارا کوئی بھتیجا مدینہ میں بھی پیدا ہوا ہے سلمہ کے پیٹ سے. مدینے کے باہر کچھ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں اور ایک ایسے انہوں نے لگایا ہوا ہے نشانہ ٹارگٹ, اس کے اندر ایک سیاہ نشان, پھر ایک دائرہ, پھر بڑا دائرہ, پھر بڑا دائرہ, پھر بڑا دائرہ. تو بچے تیر اندازی کر رہے ہیں. کسی کا تیر اوپر لگتا ہے, کسی کا پہلے دائرے میں, کسی کا دوسرے میں, کسی کا تیسرے میں, کسی کا چوتھے میں. وہ جو سیاہ دائرہ ہے وہاں کسی کا تیر نہیں لگتا. ایک بچہ آتا ہے, وہ کمان اٹھاتا ہے اور تیر مارتا ہے تو سیدھا سیاہ نشان میں جا کے لگتا ہے. وہ کہتا خذھا وانا ابن ہاشم, دیکھو میرا نشانہ, میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو آدمی کھڑا ہو کے سنتا ہے. وہ بچہ پھر تیر جوڑتا ہے, کمان کھینچتا ہے اور تیر چلاتا ہے. پھر وہ تیر اس کے تیر کے ساتھ جا کے ٹھوکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے خذھا وانا ابن ہاشم, دیکھو میرا نشانہ, میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو یہ شخص مکہ پہنچتا ہے اور مطلب سے کہتا ہے تیرا کوئی بھتیجا ہے, ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں ہے؟ کہا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. کہا میں نے ایک بچے کو یوں تیر چلاتے دیکھا اور یوں نشانے پہ مارتے دیکھا. پھر وہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ, میں ہوں ہاشم کا بیٹا. ہاشم کی ہو بہو تصویر پورا طے کر جیسے ہاشم سامنے آ چکا ہو. تو ان کی ماں کے پاس گئے, کہا میں ہاشم کا بھائی ہوں, بڑا مطلب, قبیلہ قریش کا میں سردار ہوں, یہ بیٹا ہماری نسل ہے, یہ ہمارے سپرد کر دے, یہ آنے والے وقت کا سردار ہے. ماں نے کہا میرا بھی تو آخری سہارا یہی ہے, تمہارے سپرد کروں, میں کس کی آس پہ جیوں. کہا بہن اس کے سر پہ اللہ عزت کا تاج رکھنے والا ہے, تیرا ہی نام بلند ہوگا. جب یہ عزت پائے گا تو اسے مہربانی کر کے میرے حوالے کر دے. تو ماں کو ان کے بھائی نے سمجھایا, یعنی ماموں نے سمجھایا کہ بہن یہ قبیلہ قریش ہے جو سارے عرب کا سردار ہے, بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے, تم اپنا بیٹا دے دو. انہوں نے بچہ حوالے کیا, انہوں نے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا. 7ویں دن یہ مکہ میں داخل ہوئے تو بچہ مٹی مٹی ہو چکا ہے, گرد و غبار چڑھا ہوا ہے. تو مکے کے لوگ کہتے ہیں عبد المطلب, عبد المطلب, مطلب تیرا غلام ہے, تیرا غلام ہے. بچے کا نام شیبہ ہے, لیکن تاریخ نے اس جملے کو اس کے ساتھ ایسے چسپاں کیا کہ اس کا اپنا نام لوگوں نے بھلا دیا اور وہ عبد المطلب کے نام سے آج تک مشہور ہوئے. یہ اور وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہاں, نہ انکار نہ ہاں نہ ہاں ہاں, ایسے کرتے 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 گھر گئے. ان کو جا کے غسل دیا. وہاں ایک پارلیمنٹ ہے مکہ میں, حرم شریف میں ایک پارلیمنٹ ہے جس میں 40 سال سے کم عمر کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا. 40 سال کم از کم عمر ہو تو وہاں اس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھ سکتا ہے. عبد المطلب کو لے کر آئے ان کے
شیبہ ہے، لیکن تاریخ نے اس جملے کو اس کے ساتھ ایسے چسپاں کیا کہ اس کا اپنا نام لوگوں نے بھلا دیا اور وہ عبد المطلب کے نام سے آج تک مشہور ہوئے. یہ اور وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، نہ انکار نہ ہاں نہ ہاں ہاں، ایسے کرتے 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 گھر گئے. ان کو جا کے غسل دیا. وہاں ایک پارلیمنٹ ہے مکہ میں، حرم شریف میں ایک پارلیمنٹ ہے جس میں 40 سال سے کم عمر کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا. 40 سال کم از کم عمر ہو تو وہاں اس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھ سکتا ہے. عبد المطلب کو لے کر آئے ان کے چچا مطلب، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال ہوگی، اور ان کو لا کر اسی پارلیمنٹ میں بٹھایا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا. کہا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا، یہ ہے ہاشم کا بیٹا، یہ ہے میرے نبی کا دادا، یہ ہے میرے نبی کا دادا. عبد المطلب جوان ہوئے، شادی ہوئی، ایک بیٹا ہو گیا، اس کا نام حارث رکھا. زمزم کا کنواں بند ہوئے، کوئی 350 سال گزر چکے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انتقال کے بعد مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا. آپ کے نانکا ننہال بنو جرہم نے مکہ پہ حکومت قائم کی، پھر کئی ہزار سال وہ حکومت قائم رہی. پھر بنو خزاعہ نے حکومت ان سے چھینی اور ان کو مار کے مکہ سے نکال دیا. تو بنو جرہم نے انتقاماً بیت اللہ سے حجر اسود کو اکھاڑا اور زمزم کے کنویں میں پھینک دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو چھترا ذبح کیا تھا اس کے سینگ لگے ہوئے تھے حرم کے بیت اللہ کے اندر، وہ اتار کے اس میں پھینک دیا. کچھ اور چیزیں تھیں بیت اللہ کا خزانہ، وہ اس میں ڈال کے مٹی پتھر ڈال کے اسے بند کر کے برابر کر دیا اور اس کا نشانی چھوڑ دیا. جب بنو خزاعہ کو حکومت ملی تو زمزم کا نشان غائب تھا. 350 سال گزر گئے، زمزم کا کنواں بند ہے اور اس کو لوگ بھول گئے. اتنا نسل در نسل چلا آ رہا تھا کہ یہاں ایک کنواں ہوتا تھا، کہاں تھا کیسا تھا سب بھلا دیا گیا ہے، کسی کو یاد نہیں ہے. حجر اسود بھی اسی میں تھا، بے بسی ہے. عبد المطلب ایک رات خواب دیکھتے ہیں، آواز آتی ہے عبد المطلب پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو جاتا ہے. اگلی رات عبد المطلب پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو جاتا ہے. تیسری رات عبد المطلب پاک پانی نکالو، خواب ختم نہیں ہوتا، خواب جاری رہتا ہے. یہ جواب میں کہتے ہیں پاک پانی کدھر ہے، کون سا ہے؟ کہ صبح حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ 3 ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پانی ہے، تم نے وہاں سے نکالنا ہے. صبح ہوئی، عبد المطلب نے اپنا خواب قریش کو بیان کیا. قریش نے کہا 300 سال 400 سال 500 سال کا بھی آتا ہے، 500 سال گزر گئے، بھلا کنواں رہ سکتا ہے؟ پہاڑی کنواں ختم ہو گیا ہوگا، چھوڑو دفع کرو، کس چکر میں ہو؟ نہیں، یہ میرا خواب سچا ہے، میں نے نکالنا ہے. قریش نے ساتھ نہیں دیا تو عبد المطلب خود بیٹے کو لے کر پتھر توڑ رہے ہیں اور کوئی نشان نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. تو عبد المطلب کہتے ہیں وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد کم ہو، وہ بھی کوئی سردار ہے. اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. باپ بیٹا کھودتے گئے یہاں تک کہ کنویں کے آثار نکل آئے اور حجر اسود نکل آیا، پھر تلواریں نکل آئیں، وہ سینگ نکل آئے، پھر اور نیچے گئے تو پانی بھی نکل آیا. تو لوگوں نے کہا یہ پانی، اس میں ہمارا بھی حصہ؟ کہ نہیں، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ پانی صرف بنو ہاشم کا ہے، اس میں اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ پانی نکلا. پھر عبد المطلب ہی کے دور میں ابرہہ لشکر لے کر آتا ہے اور اپنے 10 ہاتھیوں کے ساتھ مینا کی وادی میں خیمہ زن ہوتا ہے. عبد المطلب انتہائی حسین نوجوان تھا، لمبا قد، بہت خوبصورت چمکتا چہرہ. ان کے 100 اونٹ چل رہے تھے. ابرہہ کے لشکر نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ تشریف لے گئے ابرہہ کے پاس. ابرہہ نے ان کو دیکھا تو ان کی ہیبت سے متاثر ہو کر تخت سے نیچے اتر گیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر تخت پر بٹھایا.
پھر ترجمان سے پوچھا یہ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تیری فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ ابرہ کہنے لگا میں تو تیری شخصیت کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تیری عقل کو دیکھ کر میری ساری کیفیت ختم ہو گئی ہے، میں تمہارا قبلہ اور کعبہ گرانے آیا ہوں اور تو اپنے اونٹوں کا سوال لے کر آ گیا ہے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا اونٹ میرے ہیں اور کعبہ اللہ کا ہے، اللہ تم سے خود نمٹ لے گا۔ اس نے کہا ان کے اونٹ لے لو اور کل انتظار کرو جب میں تمہارے کعبہ کو گراؤں گا۔ اب یہ اونٹوں کا، اب یہ ہاتھیوں کا قافلہ چلا ہے مینا کی طرف۔ جب یہ حرم کے حدود پر آتا ہے تو طائف سے ایک رہبر ساتھ لیا ہوا ہے، وہ بڑا ہاتھی جو سب سے آگے ہے اس کے کان میں کہتا ہے، یہ عرب کا بدو ہاتھی کے کان میں کہتا ہے حدود حرم شروع ہو گئی ہے، اور ہاتھی وہاں بریک لگا لیتا ہے اور اس کو لوہے کے چابک مار 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 زخمی کرتے ہیں، وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھتا۔ جب اسے واپس چلاتے ہیں تو وہ دوڑتا ہے، جب اسے ادھر مکے کو چلاتے ہیں تو حدود حرم پار آ کر یوں ہو جاتا ہے 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا۔ ابرہہ اسی پریشانی میں ہے۔ میرے ہاتھی کیوں رک گئے؟ کیوں رک گئے؟ پورا لشکر ہے، ایک دم بیت اللہ کی طرف سے اڑتے ہوئے پرندے آ رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک کنکر چونچ میں، ایک پنجے میں، کوئی بڑی چٹانیں نہیں، بڑے پتھر نہیں، کوئی بہت بڑے پرندے نہیں، درمیانے درجے کے پرندے۔ ابابیل، ابابیل کوئی نام نہیں ہے، ابابیل جھنڈ، پرندوں کا گروہ، پرندوں کا جھنڈ، ابلتن کی جمع ہے ابابیل۔ وہ پرندے دنیا کے نہیں نظر آتے تھے، وہ اللہ کے امر کن سے آئے اور امر کن سے غائب ہو گئے۔ چونچ میں کنکر، پنجے میں کنکر، آ کر یوں پھیلے، اور ایک کنکر ہاتھی پہ، ایک ہاتھی کے سوار پر۔ وہ کنکر سر میں پڑتا اور کھوپڑی کو چیرتا ہوا حلق میں جاتا اور حلق سے نیچے اترتا ہوا پیٹ میں جاتا اور پیٹ کو چیرتا ہوا پاخانے کے راستے سے نکلتا، اور وہ آدمی ایسے برف کی طرف پگھلنا شروع ہو جاتا تھا، ایسے ایسے ایسے، جیسے کہ وہ کوئی بھوسا اڑتا ہے ہوا میں، ایسے ان کی بوٹیاں اڑنا شروع ہو گئیں اور فجعلہم کعصف، بھوسا بنا دیا، کون سا؟ کھایا ہوا۔ یہ بھی عبد المطلب کے دور کی بات ہے اور ان کی شان کو اس نے بڑھایا۔ زمزم کا کنواں، ادھر یہ اصحاب فیل کا واقعہ، پھر ایک اور اللہ نے ان کی شان کو بڑھایا۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے، 10 کے 12، 12 کے 14 ہو گئے۔ تو جب یہ سارے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، عبداللہ سب سے محبوب ہیں، سب سے محبوب عبداللہ ہیں، سب سے پیارے عبداللہ ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا بچوں کو، کہ میرے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی، نظر مانی تھی، جب تم جوان ہو جاؤ گے سارے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، تیار ہو؟ کہاں ابا ہم تیار ہیں، جس پہ انگلی رکھ ہم تیار ہیں۔ کافر ہو کر، نادان ہو کر، ماں باپ کی اطاعت کا یہ عالم ہے، ذبح ہونے کو تیار ہیں۔ گجرانوالے کا بیٹا باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، گجرانوالی کی بیٹی ماں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے قرا ڈالا۔ قرا کیا ہوتا تھا؟ تیر ہوتے تھے، تیروں پہ نام لکھے جاتے تھے، پھر ان کو یوں گھماتے تھے، پھر یوں کرتے تھے تو تیر باہر نکلتا تھا۔ جب وہ تیر نکلا تو اس پہ عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کا دل مٹھی میں آ گیا، سب سے محبوب بچے پر چھری چلاؤں، سردار کی قسم، سردار کا حلف، سردار کا وعدہ، انہیں اپنے چہرے پر تناؤ، کوئی ذرا برابر اس میں کسی قسم کی بھی اپنے چہرے پر کسی تاثر کو آنے نہیں دیا اور چھری کو سنبھال لیا۔ تو سارے قریش میں کوہرام مچا، اور سب سے بڑا کردار اس میں عاص بن وائل نے ادا کیا، جو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے۔ ایمان نصیب نہ ہوا لیکن اس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا عبد المطلب میں یہ کام تمہیں کبھی نہیں کرنے دوں گا،
انہوں نے کہا میری قسم ہے میں پوری کر کے چھوڑوں گا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا کہ تو بچے ذبح کرے پھر ہمارے لیے اتنا بڑا امتحان چھوڑ کے جائے. کون پھر اپنی سرداری کے لیے بچوں پہ چھری چلائے گا؟ بدلو اس فیصلے کو. پھر بہنیں اکٹھی ہو گئی, عبد المطلب کی بیٹیاں اکٹھی ہو گئی, عورتیں اکٹھی ہو گئی, ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اچھا پھر تمہارا فیصلہ قبول نہیں. قطبہ ایک کاہن ہے جو حجر کے علاقے میں رہتی ہے, مجھے اس کا فیصلہ قبول ہے. کہ چلو یہ سارا قریش کا قافلہ حجر پہنچا. وہاں قطبہ کاہنہ سے ملے. اس نے پوچھا تم میں کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کے خون کی کیا قیمت ہے؟ اگر قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو اور اس کے بدلے میں معاوضہ ہو تو انہوں نے کہا 10 اونٹ. کا ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ, پھر اسے گھما کے پھینکو. اگر عبداللہ نکلے تو 10 اور بڑھا دو, پھر نکلے 10 اور بڑھا دو, جب تک عبداللہ نکلتا رہے 10 تک بڑھاتے رہو. جب اونٹ نکلے تو وہ جتنے بھی ہوں 50 ہوں 60 ہوں 70 ہوں 100 ہوں پھر وہ ذبح کر دو اور عبداللہ کو بچا لو. انہوں نے کہا ہاں یہ فیصلہ منظور ہے. اب یہ سارا قافلہ واپس آتا ہے اور حرم میں کھچا کھچ حرم بھر چکا ہے اور سورا مکہ اکٹھا ہو چکا ہے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ چکی ہیں. اور عبد المطلب ایک پر عبداللہ لکھواتے ہیں, ایک پہ 10 اونٹ لکھواتے ہیں اور اس کو گھماتے ہیں اور پھینکتے ہیں تو نکلتا ہے عبداللہ. تو 20 کر دیا. پھر اس کو گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 30 کر دیا. پھر گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 40 کر دیا. پھر گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 50 کر دیا. پھر گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 60 کر دیا. پھر گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 70 کر دیا. پھر گھمایا پھر پھینکا عبداللہ 80 کر دیا. پھر گھما کے پھینکا عبداللہ 90 کر دیا. پھر پھینکا عبداللہ 100 کر دیا. 100 اور عبداللہ پھر گھمایا تو عبداللہ کی بجائے اونٹ نکلے. تو لوگوں نے کہا ہو گیا کام. کہ نہیں ٹھہرو کہیں غلطی سے نہ نکلاؤ. ایک دفعہ اور پھر گھمایا پھر پھینکا اونٹ. پھر ان کا بس کہ نہیں ایک دفعہ اور پھر گھمایا پھر پھینکا تو اونٹ. 3 دفعہ اونٹ نکلے. تو میرے نبی کے باپ کی جان کو اللہ نے بچایا. میرے نبی نے کہا نا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. اسماعیل ذبیح ہے اور عبداللہ بھی ذبیح ہے. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان خود ذبح کیے. ایک ایک اونٹ عبد المطلب نے خود ذبح کیا اور کہا لے جاؤ جو لے جانا چاہتا ہے. یہ میرے نبی کے باپ ہیں, یہ میرے نبی کے والد ہیں عبداللہ. یہ جوان ہوئے ہیں, یہ جنگل میں گئے ہیں. جیسے جنگل میں کام کو لوگ جاتے ہیں, ان پر یہود کی نظر پڑتی ہے, وہ ان کو پہچانتے ہیں, وہ ایک دم ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے. تو جب ان پر یہ اکیلے وہ پورا جتھا جب ان پر انہیں وار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک دم کچھ مخلوق سامنے آئی اور انہوں نے ان کو ایسا اندھا کر دیا کہ ان کی نظریں ختم ہو گئیں اور ان کے چہرے پھر گئے دوسری طرف اور وہ بھاگ گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر. ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا جنگل میں کام کر رہا ہے. اس آدمی کا نام ہے واہب. وہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے, وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ نوجوان, اسے پتا ہے یہ نوجوان عبداللہ ہے, یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. یہ شخص یہ منظر دیکھتا ہے, وہ گھر آ کے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے کہ میں نے آج عبداللہ کے ساتھ یہ معجزہ دیکھا, کیوں نہ ہم اپنی بیٹی عبداللہ کے نکاح میں دے دیں. تو کہنے لگی یہ تو بڑی مبارک بات ہے. تو وہب نے خود پیغام بھیجا حضرت عبد المطلب کے پاس کہ میں اپنی بیٹی آمنہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. آمنہ بنت وہب عبد المطلب نے بخوشی قبول فرمایا. اور میرے نبی کے باپ کی عمر اس وقت 25 سال ہو چلی تھی, 25 سال ہو چلی تھی. اور حضرت آمنہ کی عمر کوئی 19 سال تھی کہ 20 سال تھی. تو یہ شادی ہوئی ہے اور 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد عبداللہ چلتے ہیں ملک شام تجارت کو. پیچھے حمل ہو جاتا ہے, غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے, کائنات کی افضل ترین ہستی کے وجود میں آنے کا نظام ہو گیا, ارادہ ہو گیا کیا مجھے کائنات کے سب سے بڑے نبی کو بھیجنا ہے, سب سے بڑے سردار کو بھیجنا ہے, سب سے بڑی رحمت والے کو میں نے بھیجنا ہے.
عبداللہ اپنے دادا ہاشم کی طرح ملک شام تجارت کو چلتے ہیں. جب وہ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں مدینہ آتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں. قافلہ سارا مکے پہنچتا ہے اور یہ اسی بیماری میں انتقال فرماتے ہیں اور ان کی عمر صرف 25 سال ہے. وہیں مدینہ میں یہ دفن کر دیے جاتے ہیں. وہاں پیغام آتا ہے کہ عبداللہ انتقال فرما گئے ہیں. جو عبد المطلب پہ بیتی سو بیتی. عبد المطلب کے تو اور بھی بیٹھے تھے لیکن جو آمنہ پہ بیتی وہ کون جانے. جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو آمنہ پہ بیتی وہ تو آمنہ جانے اور حضرت آمنہ کا اللہ جانے کہ بھرپور شباب و جوانی میں خامد سے محروم, سب سے بڑی متاع سے محروم, نہ جنازہ دیکھنے پائیں نہ قبر دیکھنے پائیں. بچہ 2 مہینے کا تھا ماں کے پیٹ میں جب اللہ نے والد کو اٹھا لیا ہے. اب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے. بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پورے 9 ماہ میں نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی, نہ میں نے اس کا وزن محسوس کیا, نہ جو عورتوں کو کبھی متلی کبھی کچھ کہ مجھے کوئی احساس نہیں, کوئی وزن نہیں بڑھا, کوئی پیٹ نہیں بڑھا. اللہ کے غیبی نظام سے وہ پرورش پا رہے ہیں. اور پھر 12 ربیع الاول آ جاتا ہے, پھر 22 اپریل آ جاتا ہے اور 571 عیسوی ہے اور 12 ربیع الاول ہے اور پیر کی رات ہولے ہولے ڈھل چکی ہے اور پیر کی صبح قریب آ رہی ہے. آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر رضی اللہ عنہا بطور لیڈی ڈاکٹر کے, بطور دایا کے کام کر رہی ہیں. وہ وہاں موجود ہیں اور ادھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور ادھر 2 جہان کے سردار کا نور طلوع ہوتا ہے. صبح صادق آئی زمین آسمان کے درمیانی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. میرا نبی آیا دل کی دنیا پہ چھائے ہوئے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. 22 اپریل 571 عیسوی, 1 جیٹھ 628 بکرمی, 12 ربیع الاول عام الفیل, پیر کی صبح 4:20 پر اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لایا ہے. میں 4:20 کیسے بتا رہا ہوں؟ اس زمانے میں تو گھڑیاں کوئی نہیں. میں نے مکے میں ڈائری دیکھی, وہ جو اوقات کی ڈائری, وہ میں نے 22 اپریل کی ڈائری دیکھی کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہے, تو 4:20 پر صبح صادق مکہ میں ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبح صادق 4:20 پر کائنات کا سردار اور فخر عالم اور نبیوں کا سردار اور سارے رحمتوں کو, اللہ کی رحمتوں کے خزانے لانے والا اور برکتیں لانے والا وہ دنیا میں آ رہا ہے. جب وہ آتا ہے تو دایا کی آنکھیں اور پتلی حیرت سے پھیلتی ہے. اس نے کئی ماؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے, کئی ماؤں کے لیے بطور دایا وہ کام کرنے والی ہے, لیکن وہ ایک دم گھبراتی ہے. جب یہ بچہ باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر ماں کے پیٹ کی گندگی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. تو پہلی چیز جس نے جھٹکا دیا حضرت شفا, یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. یہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کلمہ پڑھ گئی. تو انہوں نے جب بچے کو پہلی نظر پڑی تو بچہ دھل کے آ رہا ہے, غسل کے ساتھ آ رہا ہے. دوسری نظر پڑی تو آنت اور ناف جدا ہے. بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے جہاں سے غذا اندر جاتی ہے, لیکن میرے نبی جب باہر آئے ہیں تو ناف اور ماں کی آنت اندر ہی کٹ گئی تھی, باہر آ کے کینچی سے نہیں کاٹنا پڑا. یہ دوسری حیرت ہوئی. جب اور بچہ باہر آیا تو جب نیچے نظر پڑی تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہو کے آ رہا تھا. تو وہ حیران ہوئی, کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ کیسا بچہ ہے, نہ اس میں کوئی پیٹ کا گند ہے, نہ اس کی آنت نہ اس کی ناف اور آنت جڑی ہوئی ہے, اور یہ ختنے کروا کے ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے. ماں بھی بچے کو دیکھتی ہے, حیران ہوتی ہے. ماں کے پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے. یہ بچہ 5, 10, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ اس کو کپڑوں میں لپیٹا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا, پھر ماں کے پہلو میں لٹایا جاتا ہے. جو ہی وہ اس کو لٹا کر پیچھے ہٹتی ہیں اور ماں بچے پہ نظر ڈال رہی ہے. ایک معصوم بچہ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں, وہ پوری طاقت سے کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں سر رکھتا ہے, پورا ماتھا اور یوں ہاتھ ٹیک دیے اور سر سجدے میں رکھ دیا. اور آمنہ گھبرا گئی.
اور شفا دائی بھی گھبرا گئی. پھر ایک دم بچے نے پورے بازو ہاتھوں پر زور دیا اور اپنی گردن کو یوں اٹھایا اور یوں سر آسمان کی طرف کیا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں بلند کیا. یوں میرے نبی نے کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا. ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. ماں گھبرا گئی، یہ کیا کر رہا ہے؟ بچے کو گھبرا کے گود میں لیتی ہیں. گود میں لیا، ایک اور جلوہ، ایک اور عجب نظام چلا. گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے دھواں سا اندر آیا، جیسے بادل ہوتا ہے وہ اندر آیا اور سارے کمرے میں پھیلا اور ماں کی گود میں آ کے وہ گہرا ہو گیا. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے نکل گیا ہے. فغشیتہ وغیبتہ، اور اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور کائنات میں پھیلا دو تاکہ دنیا کے انسان جان لیں یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے. اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے نام کو جانے کہ یہی ہے جو ہادی ہے، یہی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہی ہے جو مقام محمود پہ جانے والا ہے اور شفاعت کبریٰ کا حق پانے والا ہے. یہی ہے جو کامل اکمل شریعت لانے والا ہے. اور کیا کرو؟ وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیث وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسى وجهاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس وقلب ایوب ولحن داود وطاعة یونس وعصمت یحیی وزود عیسیٰ علیہم السلام واغمسوہ فی اخلاق النبیین. اور کیا کرو؟ یہ آواز آ رہی، اما آمنہ بھی سن رہی ہے، شفا بھی سن رہی ہے. اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی سپردگی دو، حکمت صالح کی دو، فصاحت لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، ابراہیم کی اور یعقوب کی بشارت دو، اور اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو. جمال یوسف. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، سارا دکھا دیا، اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اللہ اپنے نبی کا سارا دکھاتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتے ہیں، آنکھوں میں طاقت نہ تھی دیکھنے کی. سارا چھپایا، تھوڑا دکھایا. کیسا تھا؟ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میرا نبی مسجد کے صحن میں بیٹھا ہے، سرخ دھاری دار چادر اوڑھی، دھاگا سرخ دھاگا کالا، وہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی ہیں، اوپر 14ویں کا چاند ہے. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے میرے محبوب کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا تھا. ہاں، قربان جاؤں میں حسان بن ثابت پر. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہہ دیا. تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. ہر عیب سے میرے نبی تو پاک پیدا ہوا، تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہ مصرع وہی کہہ سکتا ہے جو نور نبوت کو دیکھ رہا ہو، جو جمال نبوت کو دیکھ رہا ہو. میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کا نعتیہ کلام جو آج تک لکھا گیا، عربی، فارسی، اردو، ہندی، سندھی، انگریزی، ہر زبان میں، اسے ایک پلڑے میں رکھو اور حسان کے یہ 2 شعر ایک پلڑے میں رکھو تو ان 2 کا وزن اس سے زیادہ ہے. کمال. واہ واہ. جمال یوسف کا جمال دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کا وقار دو، الیاس کی محبت دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، مٹھاس دو، شیرینی دو، حلاوت دو، یونس کے اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ کا زہد دو علیہم السلام. اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس کو دے دو. یہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، پھر اس میں 63 سال 4 دن اضافہ
ہر پل شان بھی بڑھی، ہر پل ہر صفت بڑھتی گئی. جیسے اللہ ناقابل تعریف ذات ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل تعریف ذات ہیں. میں اور آپ ان کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے. عاجز ہے انسانی علم، بے بس ہے. کون اللہ کے نبی کے علم کا احاطہ کرے سوائے اللہ کے؟ کون آپ کے جمال کا، حسن کا، جلال کا، تواضع کا، شجاعت کا، محبت کا، معرفت کا، بلندی کا، علو کا، کون سخاوت کا کون احاطہ کرے؟ کہاں سے کرے؟ الفاظ کہاں سے لائے؟ اللہ نے سارے نبیوں کو جو دیا، اپنے نبی کو ایک پل میں دیا. پھر اس میں ترقی ہے. آپ کی چاند کے لحاظ سے عمر ہے 63 سال اور 4 دن، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. اور دنوں کے لحاظ سے آپ کی عمر ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے. اس میں آپ کی نبوت کے 23 برس وہ دنوں کے لحاظ سے 8,156 دن بنتے ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 10 دن ہوئی تو اللہ نے آپ پر فیضان نبوت فرمایا. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور ہوا 40 سال 6 ماہ 10 دن کے بعد ظہور ہوا. یہ جو میں نے عدد بتایا ہے یہ اس روایت کے مطابق ہے، اور بھی روایات ہیں، میں اس روایت کو لے رہا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 21 رمضان رات کے وقت جبریل آپ پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو نبوت کی خوشخبری دیتا ہے، اور اللہ آپ پہ نبوت کا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجاتا ہے. اگر اور بھی روایات ہیں، ربیع الاول میں جبریل آیا، یہ بھی روایت ہے. لیکن رمضان میں 21 رمضان پیر کی رات جبریل سامنے آتا ہے. اس روایت کے مطابق اس دن آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ اور 10 دن ہے. یہ میرا نبی پیدا ہو رہا ہے کیسا؟ یتیم، کیسا مسکین، کیسا کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسا کوئی دائی ان کو گود میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں بھی غمگین ہے کہ ہے کاش اس کا باپ ہوتا، آج اس کے سر پہ چھاؤں اس کی ہوتی. لیکن دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میرا نبی پیدا ہوتا ہے اور ادھر ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی جیسے پانی ڈال دیا. اور کیا ہوتا ہے؟ ایران کے بادشاہ کے 14 برج ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹتے ہیں اور گر جاتے ہیں. نوشیروان کا دور ہے، اس نے دھماکہ سنا. کیا ہوا؟ کہا جی 14 برج ٹوٹ گئے. کہا 14 برج کیسے؟ یہ تو لوہے سے زیادہ مضبوط تعمیر تھی. پھر دوڑا آیا ان کا موبیدان جیسے عیسائیوں میں پادری، فارسی میں ایرانیوں کا مولوی موبیدان. حضور عالم پناہ، آگ بجھ گئی، جلنے کا نام نہیں لے رہی. وہ آگ جلائی جاتی تھی عود کی لکڑی سے، ساگوان کی لکڑی سے، اگر کی لکڑی سے، سندل کی لکڑی سے اور دارچینی کی لکڑی سے وہ آگ جلائی جاتی تھی. خوشبو ہے خوشبو. عالم پناہ آگ بجھ گئی. کیوں بجھ گئی؟ پتہ نہیں کیوں بجھ گئی. ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت یوں الٹے ہو گئے، اور جو بادشاہ اس وقت تخت نشین تھے اور دربار لگا تھا ان کے تاج اڑے اور جا کر زمین پر گرے. بتوں میں سے آواز آئی ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا. صبح ہوتی ہے، ایک یہودی تجارت کے لیے مکے آیا ہوا ہے، تجارتی مال لے کر مکے آیا ہوا ہے. وہ حرم میں شور مچاتا ہے، آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا، آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا. کہاں؟ ہاں وہ فلاں. کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں؟ کہ نہیں کوئی ایسا قریشی بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو اور وہ آج پیدا ہوا ہو. کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا مجھے دکھاؤ. وہ گیا دروازے پر، بچہ سامنے جو دیکھا تو اس کی چیخنی کا ویل لبنی اسرائیل قد خرجت النبوۃ منها ورحتم بها یا معشر قریش واللہ لا یسون بکم سطوۃ. ہے مر گئی میری قوم یہودی، اور آج نبوت میری قوم سے نکل گئی، اور اے قریش تمہیں مبارک ہو، آج نبوت تم لے اڑے. ایک دن آئے گا
اس بچے کا ڈنکا بجے گا، اس کی گونج ہوگی ساری دنیا میں، بحر و بر پر اس کا نام گونجے گا۔ یتیم پیدا ہو رہا ہے اور جاننے والے پریشان ہو رہے ہیں۔ یمن کا بہت بڑا پادری، وہ عیسائیوں کا، وہ ایک دم گھبرا کے گرجے سے نکلتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو، صلیب کا زمانہ لد گیا، ناقوس کا زمانہ لد گیا اور آخری نبی کا دور آ گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ اور سنو، ایک سمندر کی مچھلیاں دوڑ کے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دینے جا رہی ہیں کہ آخری نبی آ گیا، دو جہان کا سردار آ گیا۔ سارے عالم میں گونج ہے، ایک ہلچل ہے، ایک چہل پہل ہے کہ آج دو جہان کے سردار کی آمد ہے۔ اور ظاہر میں کہ یتیم بنو سعد کی عورتیں آتی ہیں اور آ کر بچہ لینا چاہتی ہیں گود میں۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے، اس رات میں 10 بچے پیدا ہوئے۔ اب حوازن سے بنو سعد کی خواتین آئیں، بچہ ہاں ہے، باپ زندہ ہے نہیں، کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کون دے گا معاوضہ۔ دوسری آئی، بچہ ہے، باپ زندہ ہے، کہ نہیں، کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ آگے۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر آٹھویں، پھر نویں۔ 9 عورتیں آئیں اور 9 کے 9 چھوڑ کے چلی گئیں اور بچوں کو لے گئیں، پیچھے رہ گئی۔ حلیمہ کے نصیب جاگے، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے۔ حلیمہ کا نصیب جاگا کہ اس کی سواری کمزور تھی، وہ گدھی پر سوار تھی، وہ کمزور، اونٹنی دودھ کے لیے تھی، وہ اس سے بھی کمزور۔ یہ دیر سے پہنچی، بچے سارے عورتیں لے گئیں، یہ بھی پہنچی۔ سب سے پہلے آئی یہی، باپ ہے نہیں، بہن یتیم بچہ ہے، کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور آگے چل دی۔ سارا مکہ پھر لیا، بچہ نہیں ملا۔ اب یہ بیٹھی ہیں، شام ہو چلی ہے، دیر سے جو پہنچی ہیں۔ تو خامن کہتے ہیں ابو کبشہ، حلیمہ خالی گود جانے سے بہتر ہے وہ یتیم ہی لے لے، چلو ہمیں نیکی ہی ملے گی۔ تو اب یہ لوٹ کے واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہن مجھے اپنا بچہ دے دو، کوئی نہیں، خدمت ہی صحیح۔ تو میرے نبی کی ماں نے کہا آئے ہائے، تو جا پہلے ان کے دادا سے بات کر۔ تو حلیمہ آتی ہیں دادا کے پاس، تو دادا پوچھتے ہیں کس قبیلے سے ہو؟ نہیں کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ کہ واہ واہ، حلم آ گیا، حلم، اخلاق۔ کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہ بنو سعد۔ کہ واہ واہ، سعادت آ گئی، حلم بھی آ گیا، سعادت بھی آ گئی، لے جا میرے بچے کو لے جا۔ وہ آتی ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں برکتیں تو ابھی دیکھے گی جب یہ تیری گود میں آئے گا۔ حلیمہ کی چھاتیاں خشک ہیں، ایک بچہ پہلے بھی ہے جو دودھ پیتا ہے۔ جب بچہ گود میں آیا تو چھاتیوں سے دودھ ابل کے باہر گرنے لگا۔ ایک چھاتی کو منہ میں دیا، پیا، جب اس سے دودھ کم ہوا تو دوسری طرف منہ لگایا تو بچے نے منہ بند کر لیا کہ میں انصاف لے کر آیا ہوں، یہ چھاتی میرے دوسرے بھائی کی ہے، میں نہیں پیوں گا، میں عدل والا نبی ہوں، اسی عمر میں عدل کروں گا، اسی عمر میں عدل کروں گا۔ حیران ہیں، واپس آئیں، اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اب رات کو بھوک لگی ہے، میں مکے میں ہی قیام ہے، تو کہتی ہیں حلیمہ ابو کبشہ جاؤ دیکھو شاید کوئی قطرہ دودھ نکل آئے اونٹنی کا تو میں پی لوں، میں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ وہ جگ اٹھاتے ہیں، برتن اٹھاتے ہیں اور اونٹنی کو ٹٹولتے ہوئے آتے ہیں۔ جب اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی اور شے تو نہیں؟ پھر ٹٹولتے ہیں، یہ کوئی اور شے تو نہیں؟ پھر ٹٹولتے ہیں، چونکہ تھن مشکیزے کی طرح یوں پھول چکے ہیں، جن کو ڈھونڈنا پڑتا تھا ویسے پھولے ہوئے ہیں۔ تو جب نکالنا شروع کیا پورا برتن بھر گیا، واپس آئے جھاگ اڑ رہی، برتن بھرا ہوا۔ حلیمہ ابو کبش یہ کہاں سے آ گیا؟ کب اونٹنی سے؟ کہا نہیں، اس بچے کی برکت سے ہے، اونٹنی کو تو میں جانتی ہوں، اس میں تو ایک قطرہ نہیں ہے۔ یہ ثمرات، یہ برکات میرے نبی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ اپنے ان کی عورتیں خاندان کی 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے آگے جا چکی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ اونٹنی کو ساتھ لیتی ہیں، گدھی پہ سوار ہوتی ہیں، وہ ایک برق رفتار سواری میں تبدیل ہوتی ہے،
24 گھنٹے آگے جانے والے قافلے کو پکڑتی ہیں اور اس سے آگے نکلتی ہیں. تو ان کے قبیلے کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ کیا ہوا, سواری بدلی؟ کہ نہیں سوار بدلا ہے, سوار بدلا ہے. ہاں پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ساری داستان کہاں سے سنوں, میرے پاس آج اور کل کا دن ہے اور یہ لمبی کہانی ہے. میرے نبی کی زندگی میرا دین ہے, میرے نبی کی تاریخ میرا دین ہے, میرے نبی کی سیرت میرا سرمایہ ہے, میرے نبی کا ایک ایک عمل, ایک ایک بول, ایک ایک حرکت, ایک ایک سکون, یہ سب میری زندگی ہے, یہ میرا سرمایہ ہے, یہ میری حیات ہے, یہ میرے لیے مشعل راہ ہے, یہ میرے لیے صراط مستقیم ہے. ادھر ادھر نہیں, میں ایک نبی کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. وہی ہادی اکمل, وہی رہبر کامل, وہی محمد و احمد, وہی طٰہٰ و یاسین, وہی حاشر اور عاقب, وہی فاتح اور خاتم, وہی محمود اور شافع, وہی شفیع المذنبین, وہی شاہد اور مبشر, وہی نذیر اور داعی الی اللہ, وہی مزمل, وہی مدثر, وہی طٰہٰ, وہی یاسین, وہی رحمت للعالمین. کتنے نام تو میرے رب نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کو دے دیے. تو شاہد, تو مبشر, تو نذیر, تو بشیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر, تو مزمل, تو مدثر. کتنے نام تو میرے رب نے اب ہائے ہائے اللہ کی بھی چھوڑو اور نبی کے جان نثاروں کو بھی چھوڑو, وہ تو عاشق تھے. دھرتی نے نبیوں کے بعد صحابہ جیسا مجمع نہ دیکھا ہے, نہ دیکھے گی, نہ جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی کو دیکھ لیا. 1,24,000 انسان اللہ سے پروانہ مرنے سے پہلے لے گئے. کلن وعد اللہ الحسنى, اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا. میرے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی, خبردار میرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز نہ ہونا, میرے صحابہ کے بارے میں بد کلام نہ ہونا. جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. میں کہہ رہا ہوں صحابہ بھی چھوڑو, اللہ بھی چھوڑو. تو میں ایک جانور کا قصہ سنائی. جانور بھی مرا ہوا اور جانور بھی مکروہ شکل, بھیڑی شکل, دیکھ کے بھی ڈر لگے. کیا گو جانتے ہو نا بھائی, گو چھپکلی کا اگر اتنا لمبا سائز ہو جائے تو وہ گو بن جاتی ہے. مکروہ شکل, خوفناک شکل, گندی بھیڑی شکل, لیکن عرب اس کو شوق سے کھاتے تھے, اس کا شکار کرتے تھے, اس کو کھاتے تھے. ایک بدو گو کا شکار کر کے آ رہا ہے, اللہ کے محبوب کی محفل پہ نظر پڑتی ہے. کہتا یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو میں کہتا ہوں میں رسول, جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں. واپس آتا ہے اپنے گو کی, وہ جو رسی سے اس کو باندھا ہوا تھا, مری ہوئی ہے, شکار زدہ ہے, اس کو کھولتا ہے, کہتا ہے آپ کے سامنے پھینکتا ہے اور کہتا ہے یہ گو اگر یہ کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے نبی مان جاؤں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. اور ایسے کھڑا ہو گیا اور بڑے 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 انداز اور نخرے کے ساتھ کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا, گو کتوں بولنا ہے, ابھی مر جائے تو انسان بولتا ہے. اس کا کیا آج میں ایسا مکو ٹھپ دے ہونا ہے, میں پنجابی ہوں, آج میں ایسا مکو ٹھپ دے ہونا ہے, آج والا من بلاتے تبھی کھا تو میرا نبی مسکراتا ہے اور گو پہ یوں نظر ڈالتا ہے, پھر کہتا ہے یا ضب, عربی میں گو کو کہتے ہیں. ایک نظر پڑی, وہ ایسے پڑی ویسے, تو میرے نبی نے کہا یا ضب, یہ تو میں دوہرا رہا ہوں, میرے نبی نے ایک دفعہ کہا یا ضب, وہ یوں پڑی ہے. اس نے پہلے یوں, اس کی گردن تو ہوتی نہیں, چھوٹی یوں, اس نے یوں گردن اٹھائی, آنکھیں کھولی اور یوں سر اوپر کیا اور فصیح عربی زبان میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر, میری سعادت, میرے بھاگ جاگ اٹھے, میرے نصیب جاگ اٹھے کہ مجھے دو جہان کے سردار نے پکارا اور بلایا. اس گو نے میرے نبی کو ایک نام دیا, میں وہ نام بتانے کے لیے قصہ سنانے گیا تھا. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے وہ ذات
جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے اللہ کی قسم میرے نبی کے میں نے 550 نام میں نے پڑھے ہیں, لیکن ایسا نام کوئی نہیں دے سکا جو یہ نام ہے یا زین ما من وافا یوم القیامہ. اے وہ ہستی جس کے طفیل قیامت کا دن حسین ہو جائے گا, خوبصورت ہو جائے گا. میرے بھاگ جاگ اٹھے, آپ نے پکارا, فرمائیے. میرے نبی نے کہا من تعبد, کون ہے تیرا معبود, کس کو پکارتی ہے مدد کے لیے, کس کے آگے سر جھکاتی ہے بندگی کے لیے. تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ, میرا رب میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر, جس کی سلطنت زمینوں پر, جس کی راہیں سمندر میں, جس کی رحمت جنت میں, جس کا عذاب جہنم میں. سن رہے ہو کیا بات کر رہی ہے, کیا بات کر رہی ہے. من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. جو عرشوں پر استوا کیے ہوئے ہیں, جس کا عرش آسمانوں پر, جس کی سلطنت زمینوں پر, جس کی راہیں سمندر میں, جس کی رحمت جنت میں, جس کا عذاب جہنم میں. میرے نبی نے کہا من انا, میں کون ہوں. تو اب میرا نبی کہہ رہا ہے من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. تجھ کو کہتی ہے انت رسول رب العالمین, تو رب العالمین کا رسول ہے. وخاتم النبیین, آپ خاتم النبیین ہیں. صرف رسول کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا, آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ میں مانوں گا تو تب میں ایمان والا ہوں, ورنہ میں ایمان سے خارج ہو جاؤں گا. تو گویا کہ گڑ کو بھی پتا تھا کہ بعد میں جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے, تو کو بھی یہ مہر لگا گئی کہ یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ ناکام. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہوں دس, لیکن ہوں تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایمان لے آیا, مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا. میرے بھائیو صدیاں سناؤں اور صدیاں سنوں تو بھی یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی. یہ اس کی داستان ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہے, جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے, جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا. اللہ نے, صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اللہ کے نبی ادھر سے آ رہے تھے, انہیں نہیں خبر کہ وہ آ رہے ہیں. یہ آپس میں کہہ رہے ہیں یار کتنی عجیب بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اور کلمہ ہیں. تو اوپر میرا محبوب آ گیا, کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم, میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا, میں تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا. ہاں اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم, بے شک ابراہیم خلیل ہے. واما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم, بے شک موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں. واما عیسیٰ فروحہ وکلمتہ, بے شک عیسیٰ علیہ السلام روح اور کلمہ ہیں. واما صاحبکم ھذا, اب میرا بھی تو پوچھو کہ میں کون ہوں. واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرا,